السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آئیے اپنے سبق کی طرف۔ اچھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر کیا تھا کہ یہ جادو وغیرہ کرنے والے اللہ کے رضا کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر یہ کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر اللہ چاہے تو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اللہ نے ان کے اوپر چھوڑ دی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا تھی کہ دوسری آیت کے اندر یہ چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ جو نبی کی شایان شان نہیں تھے ان لفظوں کو بولنے سے منع کر دیا کہ آپ نے ان لفظوں کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کہنا کہ آپ اس بات کو دہرا دیں جس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 104 سے آگے۔ ما یود اللہ زینہ، نہیں پسند کرتے وہ لوگ، اللہ زینہ وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ مشرکین میں سے، ان ینزل کہ نازل کی جائے اتاری جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب یعنی تورات زبور انجیل کو ماننے والے، اور یا پھر خاص طور پہ جہاں یہودیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور نہ ہی مشرکین، یہ مشرکین مکہ یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہلواتے تھے، لیکن یہ دین ابراہیمی پہ نہیں تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج کے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن ان کے اندر مسلمانی نہیں ہے، اسلام کے کسی حکم کی بھی پابندی نہیں کرتے، اور جا پھر ایک کی کر لی، اور جا پھر دو کی کر لی، اور جا پھر کوئی بات اچھی لگی تو اس کی کر لی، جو نہ مشکل لگی نہ جو ہے وہ پسند میں آئی تو اس کو چھوڑ دیا۔ تو بالکل جس طرح یہ لوگ نام کے مسلمان ہیں، اسی طرح وہ بھی مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، لیکن اصل میں وہ دین ابراہیمی کے پیروکار نہیں تھے۔ تو وہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھ کے تو بھلائیاں نہیں کرنی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، جس کے اوپر چاہتا ہے اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، جس کے اوپر چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ مخلوق کے اندر تغیر تبدل کرنے والا، مخلوق کی پیدائش کرنے والا، اپنے حکم کا اختیار رکھنے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بناتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، جسے چاہتا ہے نیک بخت بناتا ہے، جسے چاہتا ہے بدبختی عطا کر دیتا ہے، تندرستی دے، بیماری دے، توفیق دے۔ جو بھی حکم اللہ کے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے اندر ہے، کسی کی بھی مرضی نہیں ہے۔ وہ چاہے تو جسے چاہے تو حلال کر دے، جسے چاہے تو حرام کر دے، جسے چاہے رخصت دے دے، جسے چاہے روک دے، وہ تو حاکم مطلق ہے، جو چاہے وہ احکام جاری کر دے، کوئی اس کے حکموں کو رد نہیں کر سکتا، کوئی اسے باز پرس نہیں کر سکتا۔ وہ بندوں کو آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے کیسے تابع دار ہیں۔ کسی چیز کا کسی مسئلے کی وجہ سے حکم دیا، پھر مسئلے کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا، آزمائش ہو جاتی ہے۔ نیک لوگ تو اس وقت بھی اطاعت کے لیے کمر بستہ تھے اور اب بھی ہیں، لیکن بدقسمت لوگ اب بھی باتیں بناتے ہیں، کل بھی بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے کاموں کے اندر کسی کا بھی کوئی بھی اس کا ثانی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے جو اللہ کو اچھا لگتا ہے اللہ اس کو نبی بناتا ہے، چاہے وہ مکے کا یتیم ہو، چاہے اس کا کوئی بھی نہ ہو، اللہ جس کو چاہے بنائے۔ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام تھے تو ان کی برادری نہیں تھی کوئی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا۔ اللہ جس کو چاہے نبی بنا دے، اللہ جس کے گھر میں چاہے نبی کو پیدا کر دے،
کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ آزر تھا، آزر کے گھر میں نبی کو پیدا کر دے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ان کی حکمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ کس کا دل جو ہے یہ نبوت کے لیے بہترین ہے، اور لوگوں میں سے بھی کس کا دل ہے، کس کو ہدایت دینی ہے، کون ہے جو ہدایت کے اوپر چلے گا۔ آگے چلتے ہیں، ما ننسخ، اور جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن، کوئی آیت، اور ننسیہا، یا اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی، تو لے آتے ہیں ہم بخیر منہا، بہتر اس سے، خیر بہتر منہا اس سے، او مثلہا، یا اس کی مثل، یا اس کی مثال، یا اسی طرح کی، علم یا تعلم، کیا نہیں جانا تو نے، ان اللہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی بعض کا تو قرآن کے احکامات نازل ہو رہے تھے تو ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیے اور کچھ کو باقی رہنے دیے ہیں۔ اب یہ بھی یہودیوں کا زبردست یہاں پر رد ہے کہ یہ کہتے تھے کہ اس کو منسوخ کیوں کیا؟ بھئی اللہ جو چاہے کرے، تو یہ ایک دوسرے لفظوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ یعنی آ گئے، اور جس طرح کی باتیں اور اونچی باتیں کر کے یہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ٹھیک ہے، استغفر اللہ۔ یہاں یہودیوں کے کفر کا بیان ہے کہ وہ نسخ کے قائل نہ تھے۔ بعض تو کہتے تھے کہ اس میں عقلی محال لازم آتا ہے، اور بعض نقلی محال بھی مانتے تھے، لیکن دراصل اس میں ہے کہ یہ کلام یہودیوں کو سنانا ہے جو انجیل کو اور قرآن کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ اس میں بعض احکام تورات کے منسوخ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے وہ ان نبیوں کی نبوت کے بھی منکر ہو گئے تھے۔ تورات کے اندر کچھ احکامات تھے تو وہ قرآن حکیم نے منسوخ کر دیے، اور صرف اناد اور تکبر کی بنا تھی، بس صرف یہ کہ وہ اس نبی کی بات کو نہیں مانیں گے کہ ہمارے حکموں کو جو ہے وہ انہوں نے منسوخ کر دیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں بااختیار ہے، اسی طرح اپنے حکموں میں بھی بااختیار ہے، جو چاہے جب چاہے پیدا کرے، جسے چاہے جس طرح چاہے جس وقت چاہے، اس طرح جو چاہے اور جس وقت چاہے حکم دے۔ اس کے حکموں کا حاکم کون ہوتا ہے؟ اس طرح تو یہ بات ثابت شدہ ہے اگلی کتابوں کے اندر بھی، پہلی شریعتوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ اللہ حاکم الاحکام ہے۔ کچھ احکامات پہلی کتابوں کے اندر تھے لیکن وہ دوسری کتابوں نے منسوخ کر دیے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے بیٹیاں آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے لیکن نکاح جائز تھا، پھر اسے حرام کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی اترتی ہے اس وقت تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا، لیکن پھر بعض کی جو ہے وہ حلال کر دیا اور بعض کو حرام کر دیا۔ اور جس طرح بنی اسرائیل میں 2 بہنوں کا نکاح حلال تھا، اور اس کے بعد جب تورات نازل ہوئی تو اس میں بھی وہ 2 بہنوں کا نکاح ایک جگہ پہ جمع کرنا، 2 بہنوں کو ایک خامند کے پاس جمع کرنا، ایک خامند کے ساتھ ایک یک وقت نکاح جو تھا اس وقت حلال تھا، تو تورات میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، پھر قربان کرنے سے پہلے ہی منسوخ کر دیا۔ تو یہ کیا چیز تھی کہ اللہ جب چاہے حکم دے دے اور جب چاہے اس کو منسوخ کر دیں۔ جب بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی کہ وہ اپنی جانوں کو قتل کریں، اچانک اندھیرا چھا گیا، پیچھے ہم نے پڑھا، اور ان کو حکم ہوا تھا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنی ہیں، تو انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں مارنی شروع کر دی۔ جب کافی جو ہے وہ قتل عام ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ بس کر دو، اب کچھ قتل ہو گیا کچھ بچ گیا۔ تو جب اللہ چاہے حکم دے دے، جب اللہ چاہے کام کرنے کو حکم دے دے، جب اللہ چاہے کام کو روکنے کا حکم دے دے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کے اندر جو ہیں نسخ ہیں تو اور کتابوں کے اندر نہیں ہیں، تو یہ ہم نہیں کر سکتے۔
کیونکہ پہلی کتابوں کے اندر بھی اس طرح کے منسوخ باتیں تھیں، اور بعض لوگ جو اس طرح کے جواب میں لفظی بحث میں پڑ جاتے ہیں نا، وہ یاد رکھیں کہ اس سے دلالت نہیں بدلتی، مقصود وہی رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جس طرح احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ لوگ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، آپ کی تابع داری کا حکم بھی دیکھتے تھے، یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کی شریعت کے مطابق جو عمل نہ ہوا وہ مقبول نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی کہے کہ اگلی شریعتیں صرف آپ کے آنے تک ہی تھیں۔ برصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ آخری کتاب اللہ کے پاس سے ابھی لے کر آئے۔ بس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسخ کے جواز کو بیان فرما کر اس سے ملعون گروہ یہود کو رد کیا ہے کہ آخری کتاب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کے پاس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور اس کے اندر جو احکامات اللہ تعالیٰ نے فرما دیے وہی احکامات جو ہیں رہتی دنیا تک انشاءاللہ وہ چلیں گے اور چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس طرح سورۃ آل عمران میں بھی ایک جگہ پہ ہے کہ بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے، یعنی نسخ کے واقعہ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ کل طعام، یعنی سارے کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، مگر جس چیز کو حضرت اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اس کی مزید تفسیر وہیں آئے گی، یعنی جو خود انہوں نے حرام کر لیا تھا وہ حرام کیا، لیکن جو ان کے اوپر حلال تھے وہ حلال تھے، لیکن جو حرام کر لیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، اور وہ بھی باقیوں کے اوپر حرام نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے بس۔ جس طرح ایک جگہ پہ ایک ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اگر کوئی سرگوشی میں بات کرنی ہے تو پہلے صدقہ آگے رکھ لیں، لیکن بعد میں جو لوگوں کو بہت مشکل لگا، اور پھر یہ جو آیت ہے صدقے والی یہ منسوخ ہو، اس کی تلاوت باقی ہے اور اس کا حکم منسوخ ہو، آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، تو اس سے یہ منسوخ کیوں کی؟ پھر اللہ کے حکم ہے، اس کے اندر اللہ کی مرضیاں ہیں، یعنی نبی کو یہ لوگ معمولی نہ سمجھیں۔ نبی سے اگر آپ نے بات کرنی ہے سرگوشی کی تو صدقہ رکھ کے کرنی ہے، اس سے نبی کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر بعد میں منسوخ کر دی، اور یعنی اگر منسوخ ہو گیا تو لوگوں کو اس بات کا پتہ رہے کہ یہ ایک کام جو آپ سے ہٹا دیا ہے ہم نے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے، لیکن نبیوں کی شایان شان یہ چیز ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پھر اچھی اور بہترین چیز لیتے ہیں، جو اس کی مثال ہی لے آتے ہیں، اسی طرح کی لے آتے ہیں، لیکن اس کے منسوخ کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی۔ اللہ ہر چیز کے اوپر پوری طرح قادر ہے۔ اگلی آیت ہے، علم تعلم، کیا نہیں جانا تو نے، ان اللہ کہ اللہ لاہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما اور نہیں ہے لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، من ولی ولا، ولی کہتے ہیں دوست کو، مددگار کو، نصیر مدد کرنے والا، نصر سے لفظ ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھیں، حکموں کو سمجھیں، اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزار کے آئیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار دنیا کے اندر ہے انسان کا، نہ ہی آخرت میں۔ دنیا کے اندر تو چلو پھر بھی کچھ دوستیاں مل گئیں، کچھ مددیں مل گئیں زندگی کے اندر ہے، لیکن جب حشر کا دن ہوگا تو پھر کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔
تو وہ تیسرے سپارے کے اندر بہت زیادہ اس کی ایکسپلین ہے، تو انشاءاللہ موقع آنے پہ ایکسپلین اس کی کر دی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ ام تریدونا، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، ان تسألوا کہ سوال کرو رسولکم، اپنے رسول سے، کما جس طرح سئل سوال کیے گئے موسیٰ سے، ومن قبل اس سے پہلے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے اس سے پہلے، کیا تم بھی یہی ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے نبی سے سوالوں پہ سوال کیے جاؤ؟ وَمَن يَتَبَدَّلْ، بدلے میں لے، اور جو کوئی بدلے میں لے کفر کو بالایمان، ایمان کے عوض، فقط تو یقیناً ضل، وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی لوگ فضول سوال کرتے رہتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو روکتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی واقعہ کے ہونے سے پہلے میرے نبی سے فضول سوال نہ کیا کرو، یہ کثرت سوال کی عادت بہت بری ہے۔ جیسے اور جگہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو ان چیزوں کا سوال نہ کیا کرو جو اگر ظاہر کر دیا تو تمہیں پھر برا لگے گا، اور اگر تم قرآن کا نازل ہونے کے زمانہ میں ایسے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھو گے تو یہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ کسی بات کے واقع ہونے سے پہلے اس کی نسبت سوال کرنے میں خوف یہ ہے کہ کہیں اس سوال کی وجہ سے وہ حرام نہ ہو جائیں۔ صحیح اس میں آتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تھی، پھر اس کے سوال سے حرام ہو گئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی وہ جس طرح وہ قرید کرتے رہے تھے، وہ بنی اسرائیل والے گائے کے بارے میں، تو قرید کرتے 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 وہ کہاں تک چلے گئے؟ جب ان کو حکم دیا تھا نا کہ گائے کو ذبح کر دو تو وہ ذبح کر دیتے، تو کام ختم ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے جب مسلمان قرید کرتے جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ پھر ایک چیز جو ہے وہ حرام ہو جائے۔ ایک مرتبہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے تو کیا کرے؟ اگر لوگوں کو خبر کرے تو یہ بے شرمی کی بات ہے، اگر چپ ہو جائے تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال نا برا معلوم ہوا اور آپ خاموش ہو گئے۔ آخر اسی شخص کو ایسا واقعہ پیش آ گیا اور لعان کا حکم پھر نازل ہوا۔ تو صحیحین کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فضول باتوں سے، مال کو ضائع کرنے اور زیادہ پوچھ گچھ کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تک میں کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو۔ تم سے پہلے لوگوں کو اسی بدخصلت نے ہلاک کر دیا تھا کہ وہ کثرت سوال کرتے تھے اور اپنے نبیوں کو سامنے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کوئی حکم دے دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور اگر منع کر دوں تو رک جا کرو بس۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب لوگوں کو خبر دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا، تو کسی نے کہا اللہ کے رسول ہر سال؟ اب خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری دفعہ پھر یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا ہر سال نہیں، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جانا تھا پھر، اور پھر تم کبھی بھی اس حکم کو بجا نہ لاتے۔ یعنی جتنی بات کہہ دی گئی ہے بس اتنی ہی کیا کرو اور اس سے آگے نہ چلا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں ہیبت کھاتے تھے، چاہتے تھے کہ کوئی بادیہ نشین ناواقف شخص آ جائے، وہ پوچھے تو ہم بھی سن لیں۔ بادیہ نشین یعنی کوئی عرابی دیہاتی جسے ہم کہتے ہیں۔ کئی صحابی کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا چاہتے تھے، لیکن کئی سال گزر جاتے تو ہمارے حیبت کے پوچھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، تو ہم خواہش رہتے تھے کہ کوئی اور آئے، کوئی باہر سے آدمی دیہاتی، تو وہ سوال کرے تو پھر ہم بھی پاس بیٹھ کر سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف وہی مسئلے پوچھے تھے جو قرآن کے اندر تھے، مثلا شراب وغیرہ کی حرمت کا، مہینوں کے بارے میں پوچھا گیا، یتیموں کی کفالت کے بارے میں، یعنی اس طرح کے سوال وہ کرتے تھے جو زیادہ ضروری ہوتے تھے۔
ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، کاش کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی اسی طرح ہو جاتا جس طرح بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ تھا۔ آپ نے یہ سنتے ہی 3 دفعہ جناب باری تعالیٰ کی عرض کی، اللہ نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، اے اللہ ہمیں نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، اللہ ہم یہ نہیں چاہتے۔ استغفر اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں فرمایا ہے کہ جس سے کوئی برا کام ہو جائے اور اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کر دے گا، اس کے اوپر مہربانی فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو تو مہربانی کرنے والے پائے گا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی آپ کو چھوٹ دی ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی، کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اس طرح ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کو کفارہ ہو جاتی ہے، پھر اس طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو کفارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جو شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی نہ کرے تو برائی لکھی نہیں جاتی، اور اگر کر گزرے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی، اور اگر بھلائی کا ارادہ کرے تو پھر بھلائی نہ بھی کرے، یعنی پھر نہ کر سکے، لیکن وہ ارادہ کیا تھا لیکن بھلائی اس کی لکھ دی گئی ہے، اور کر بھی لے تو 10 بھلائیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب بتاؤ تم اچھے رہے جب تم بنی اسرائیل سے بہت ہی اچھے ہو، ہاں باوجود اتنے کرم اور رحم کے پھر بھی اگر کوئی ہلاک ہو تو سمجھ لو کہ وہ خود ہلاک ہونے والا ہی تھا۔ جس طرح قریشیوں نے کہا تھا کہ اگر صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا، لیکن پھر وہ صورت مائدہ کے اندر جو تھا نا، دسترخوان والی بات ہے، وہ آپ نے فرمائی کہ وہ جو دسترخوان مانگنے والوں کا انجام ہوا تھا پھر وہی تمہارا بھی ہوگا۔ تو اس پر پھر وہ انکاری ہو گئے، کہنے لگے کہ، اور انہوں نے اپنا سوال پھر چھوڑ دیا۔ مراد یہ ہے تکبر، اناد، سرکشی کے ساتھ نبیوں سے سوال کرنا نہایت مذموم حرکت ہے جو کفر کو ایمان کے بدلے مول لے لیتی ہے۔ جس طرح کی بات آسانی کو سختی میں بدل دی جاتی ہے، اس طرح کی بات وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر جہالت اور ضلالت میں آ جاتے ہیں، لوگ ضلالت گمراہی میں گر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات جو ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج بھی علماء کرام سے فضول باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، اور الٹ پھیر باتوں کا کر کے وہ علماء کرام کو الجھانے میں ہو جاتے ہیں کہ یہ نا اپنے علم سے جو ہے وہ سمجھیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، اور جا پھر یہ ہمارے یہ بات کے بتنگڑ میں آ جائیں، اور اس طریقے سے وہ اللہ کے احکامات کو پھر جھٹلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح یہ پردے کے بارے میں کئی خواتین بحث کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ چہرہ جو ہے یہ چھپانا ضروری نہیں ہے، اور حدیث پیش کرتی ہیں کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی سالی آئی تھی حضرت اسماء، تو اس نے پری کے کپڑا کوئی پتہ نہیں کپڑا تھا کہ بازوؤں کے اوپر یا سر کے اوپر، تو آپ نے فرمایا کہ چہرے یا ہاتھوں اور پیروں کے علاوہ ہر چیز کا پردہ کرنا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ چہرے کا نام بھی لیا ہے۔ تو کئی دفعہ ان سے کہا کہ اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے آپ پردے کو اسلام سے نہ نکالیں، پردہ جو ہے اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ تو کیا قرآن پاک کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ اپنی زینت کو چھپائیں؟ تو کیا چہرہ زینت کے اندر شامل نہیں ہے؟ کیا زینت صرف کپڑے ہیں؟ اور جب زینت کی ضرورت پڑتی ہے، سجانے سنوارنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو سارا زور جو ہے وہ چہرے کے اوپر ہوتا ہے۔ 40,000 50,000 میک اپ پہ لگ رہا ہے، دلہن کے میک اپ پہ، وہ چہرے کو سجانے کے لیے۔ تو پھر جو سارا مرکز ہوتا ہے اس وقت تو چہرہ ہوتا ہے، اور جب پردے کی بات آئی تو پھر کپڑوں پہ آپ پہنچ گئے، چہرے کو چھوڑ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ معافیاں دے دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے ہمیں
اس طرح کی اسلام کے اندر شکے نکالنے سے بچا لے، اور اللہ کی ذات ہمیں نا صراط مستقیم پہ لگا دے، اپنی مہربانیاں فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اسلام کو راغب فرما دے، اور اسلام کو سیکھنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان بنا دے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ودا لفظ ہے ود سے، ود کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، محبت رکھنا۔ قصیر بہت سے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لو کاش کے، یردونکم کہ وہ تمہیں رد کر دیں، واپس کر دیں، پھیر دیں، ہٹا دیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن کفار، حسدن حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم جو ان کے دلوں کی طرف سے ہے، من بعد متبینہ اس کے بعد کہ خوب واضح ہو چکا، اللہم ان کے لیے، اللہم الحق کا حق، فافو سو تم معاف کرو، وصفہو اور درگزر کرو، حتیٰ جہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ بھی امرہ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز کے اوپر پوری طرح قادر ہے۔ بہت سے کافر لوگ جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے تھے، اور ہیلے بہانے کر کے نا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدھے راستے سے ڈگمگانے کی کوشش میں رہتے تھے۔ صرف حسد اور بغض تھا ان کے اندر کہ ان کو اعلیٰ مقام کیوں دیا گیا، اپنے دلوں کے اندر جو حسد رکھتے تھے، حالانکہ ان کے اوپر من بعد متبینہ خوب واضح ہو چکا تھا، تبینہ واضح ہو جانا، حق ان کے اوپر واضح ہو چکا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی نبی ہیں، نبی برحق ہیں جن کا ہماری کتابوں کے اندر تذکرہ ہے، واضح ہو چکا تھا، لیکن صرف یہ اپنے بغض کی وجہ سے یہ پھسلانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم معاف کرو ان کو، یعنی چھوڑو ان کو، درگزر کرو، وقت جو ہے وہ گزارو، جہاں تک کہ اللہ اپنا حکم ضرور لے آئے گا، اور اللہ ہر چیز کے اوپر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھا، یہ لوگ اپنے اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح آج کہتے ہیں انڈر پریشر کرنا کسی کو، اس طریقے سے وہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ نا ایک روایت میں ہے کہ حی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب یہ دونوں یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے ہاتھ سے تھے، لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے، عربوں سے جھگڑتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور کعب بن اشرف تھا ایک یہودی، یہ بھی یہودی تھا، اور یہ شعر و شاعری میں بڑا ماہر تھا، تو اپنے شعروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کیا کرتا تھا۔ وہ کہ ان کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بخوبی جانتے تھے، اب کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ قرآن ان کی کتاب کی بھی تصدیق کر رہا تھا کہ ایک امی اور ان پڑھ بندہ وہ کتاب پڑھ کے سنا رہا ہے جو سراسر معجزہ ہے۔ یہ خود بھی بہکتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بہکاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مومنوں کو حکم دیا کہ تم درگزر کرو، اللہ اپنا حکم جلد لے آئے گا۔ اس طرح کی کڑوی باتیں مسلمانوں کو سننی پڑیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے ان سے مشرکوں کے ساتھ لڑائی کا حکم ہو گیا تھا کہ اب ان کے ساتھ دب کے نہیں رہنا، اب ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ تو پھر یہ پہلی لڑائی بدر کی جو اس کے بعد پھر پیش آئی۔ حضرت اسامہ بن زید بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید گھر میں رہتے تھے ہمارے نبی کے، منہ بولا بیٹا تھا۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کرتے تھے، اور ان کی ذات تکلیف سہتے تھے، اور اس آیت پر عمل پیرا تھے، جہاں تک کہ دوسری آیتیں اتریں اور یہ حکم ہٹ گئی۔ اب دیکھیں، پہلے نئی لڑائی کرنی، اب حکم ہو گیا کہ لڑائی کرنی ہے، اب وہ حکم منسوخ ہو گیا لڑائی نہ کرنے والا، اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب ان سے بدلہ لینا ہے، اور اپنا بچاؤ کرنے کا حکم ملا۔ اور پہلی لڑائی بدر کے میدان میں ہوئی، اس میں کفار کو شکست فاش ہوئی، اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں میدان میں بچھ گئی۔ پھر مومنوں کو رغبت دلائی جا رہی ہے کہ تم نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی حفاظت کرو۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔
अकीम सलात वातु ज़कात, यानी नमाज कायम करो, अकीमू कायम करना, वातु ज़कात और ज़कात दो, वमा तुक़द्दिमू और जो कुछ तुम आगे भेजोगे, लिअन्फुसिकुम अपनी जानों के लिए, मिन खैरिन कोई भलाई, तजिदू हो तुम पाओगे, इंदल्लाह अल्लाह के पास, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, बिमा तामलूना, बिमा इसको जो तामलूना जो तुम अमल करते हो, बसीरुन खूब देखने वाला है। नमाज को कायम करना सबसे ज़रूरी चीज़ और ज़कात अदा करना। नमाज बदनी इबादत है और अल्लाह ताला की गुरबत का ज़रिया, गुरबत का तरीका, और ज़कात जो है इसके बगैर माशरे का निज़ाम नहीं चलता। ज़कात भी ज़रूरी है कि वो अमीरों से ली जाए, गरीबों में तकसीम की जाए, दीन के काम भी चलाए जाएं। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो कुछ तुम आगे भेजोगे, तो कदम लफ्ज़ है, कदम से तो कदम आगे तो चलते हैं, तो आगे भेजने को भी फिर तो कदम कहा। जो कुछ तुम भेजोगे तो अपनी जानों ही के लिए भेजोगे। अच्छाइयाँ भेजोगे तो तुम्हारी अपनी जान की आसानी होगी, आखिरत में जन्नतें मिलेंगी, इनामात मिलेंगे। और अगर तुम बुराइयाँ भेजोगे तो वो भी तुम पालोगे उससे जाने। तुम जो भी अच्छाइयाँ, जहाँ सिर्फ अच्छाइयों की बात हो रही है, खैरिन कोई भलाई तुम भेजोगे अल्लाह ताला के यहाँ, इसको पालोगे, अल्लाह ताला के यहाँ ज़र्रे ज़र्रे का अजर मिलेगा। और अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ से वाकिफ़ है, हर चीज़ को देख रहा है। तामलूना जो तुम अमल कर रहे हो, बसीर बसारत से लफ्ज़ है, अल्लाह ताला देखने वाला है। अल्लाह ताला की निगाह हर बंदे के ऊपर है। और एक हदीस में आता है कि जिस तरह एक राई का दाना आप देख रहे हैं, इसी तरीके से अल्लाह सारी मखलूक को इसी तरीके से देख रहा है। हर एक के ऊपर इनफरादी निगाह है अल्लाह ताला की। और फिर इसके अलावा अल्लाह ताला ने हिसाब किताब के लिए भी अल्लाह ताला ने फरिश्ते भी मुकर्रर किए हैं, लोगों की तसल्ली के लिए कि तुम्हारे कंधों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी तुम्हारा लिख रहे हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सारा कुछ तो लिख रहे हैं। लेकिन एक हदीस के अंदर यह है कि अल्लाह ताला ने फ़ैसले जो हैं वो अपने इल्म के मुताबिक करने हैं। यानी वो एक जो हदीस है कि सबसे पहले जो जहन्नम भड़काई जाएगी वो 3 लोगों से भड़काई जाएगी। उसके अंदर एक शहीद होगा, एक कारी होगा, एक सखी होगा। इन 3 लोगों से जहन्नम भड़काई जाएगी, अस्तग़फिरुल्लाह। तो उनके पास भी अमल तो होंगे, मुजाहिद के पास भी बड़े अमल हैं, सखी के पास भी बड़ा अमल है, और कारी के पास भी बड़ा अमल है जिसने सारी उम्र कुरान पढ़ाया। तो वह अल्लाह वो अमल उनके एक तरफ हो जाएंगे, अल्लाह ताला उठा के उनके अमल एक तरफ रख देंगे। और अल्लाह ताला कहेंगे उनसे कि ये तूने सिर्फ रियाकारी के लिए किए थे, लोगों को दिखावे के लिए किए थे। उनके सारे अमल बेकार हो जाएंगे। और एक हदीस के अंदर ये भी है कि अल्लाह ताला फरमाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की निगाह तो इंसान के दिल के ऊपर लगी रहती है। अल्लाह ना चेहरों को देखता है, ना रंग को देखता है, ना किसी के कद को देखता है। अल्लाह की निगाह तो बंदे के दिल के ऊपर लगी हुई है। वो दिल से फैसले करता है कि ये बंदा दिल से मेरे लिए काम कर रहा है, जो दुनिया के लिए काम कर रहा है, ये रहमान को खुश करने के लिए कर रहा है या शैतान को खुश करने के लिए कर रहा है। तो अल्लाह ताला हमें रियाकारी के अमलों से बचा दे और अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह बाकी फिर करेंगे। मैं चाहती हूँ कि सबका आपका ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आप इकताहट महसूस ना करें। तो जितना आप आसानी के साथ रोज़ का पढ़ सकें, आसानी के साथ आप कर सकें। आप भी घर बार वाली हैं, बाल बच्चों वाली हैं, तो जितना आप आसानी के साथ रोज़ का सबक ले सकें, याद कर सकें, बस अल्लाह ताला हमें जो है इस्तिकामत अता फरमा दे। अपने दीन को समझने के ऊपर अल्लाह ताला हमें हमारे दिल को मजबूत फरमा दे कि हम अल्लाह के रास्ते में चल पड़ें। जब बंदा अल्लाह के रास्ते में चल पड़ता है फिर उससे दुनिया की कोई तकलीफ़, कोई परेशानी फिर वो खातर में नहीं लाता। और आप देखेंगे कि आपने कुरान शुरू किया है तर्जमे के साथ पढ़ना,
تو آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کو دنیا بیکار لگنے لگے گی آہستہ آہستہ آہستہ. ابھی آپ کے پاس علم تھوڑا ہے، جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے نا تو آپ کو یہ دنیا بیکار لگنے لگ جائے گی کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں، اصل کام تو یہ کرنے والا تھا جو ہم نے چھوڑ رکھا تھا. اور اس کے اندر یہی نہیں کہ نوجوان بچیاں جو ہیں وہ اسکول پڑھنے والی ہیں یہی کریں، اور یا پھر نوجوان عورتیں ہیں تو چلو وہ کریں، یا جو فارغ ہیں، ایک ذہن ہوتا ہے نا لوگوں کا کہ یہ فارغ ہیں تو وہی کریں. نہیں، یہ سب کو کرنا چاہیے، چاہے کوئی 80 سال کی بڑھیا ہے، چاہے کوئی 100 سال کی بڑھیا ہے، تو اس کو بھی قرآن سننا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اگر اس کو ریڈنگ نہیں آتی تو کم از کم سنیں تو صحیح نہ ضرور. تو کتنی ہی میری کلاسوں کے اندر اس طرح کی خواتین تھیں، پہلے کی کلاسوں کے اندر بھی، کہ وہ بڑھیا خواتین تھیں جنہوں نے قرآن ریڈنگ کے ساتھ بھی نہیں پڑھا تھا، تو وہ میری کلاس میں آنا شروع کر دیا. انہوں نے صرف وہ سنتی تھی، یعنی ان کو جب ریڈنگ ہی نہیں آتی تھی، جب لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ سنتی تھی صرف، اور سن کے قرآن وہ ان نوجوان عورتوں سے بھی آگے نکل گئیں اور عمل میں اتنی مضبوط اور پکی ہو گئیں گویا وہ لوہے کی دیوار بن گئی. اس طرح کی ایک عورت تھی، تو وہ اس طرح کے غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں دینے والی تھی. تو میری کلاس اس نے اٹینڈ کرنی شروع کر دی. وہ جس نے کوئی بکرا رکھا بھی ہوا تھا غیر اللہ کے نام کا، دینا بھی تھا، اس نے کہہ رہی تھی کہ وہ میں نے پوتا اللہ سے مانگا تھا تو اللہ نے پوتا دیا ہے، تو میں نے وہ بکرا سنبھالا ہے، وہ غیر اللہ کے نام پہ کسی درگاہ کے نام پہ لے کے جانا ہے. تو سنتی رہی. تو میں نے علیحدہ کر کے کسی سے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کیوں کرتی ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کرتی. یعنی کچھ عورتیں بے پردہ آتی ہیں تو میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ بے پردہ کیوں آ رہی ہیں. میں نے کہا آہستہ آہستہ ان کو اسلام کی طرف لانا ہے. ایسا نہ ہو کہ میں ان کو پہلے دن ہی ٹوک دوں اور اگلے دن یہ کلاس میں ہی نہ آئیں. تو جب انہوں نے پردے کی آیات سنی تو انہوں نے خود بخود پردہ کرنا شروع کر دیا. جب غیر اللہ کی نظر و نیاز کی انہوں نے قرآن پاک کے اندر سنی کہ یہ تو سراسر شرک ہے، تو انہوں نے خود بخود اس طرح کی بدعات بھی چھوڑ دی، شرک بھی چھوڑ دیا. اور وہی عورت ہے جس نے بکرا سنبھالا ہوا تھا غیر اللہ کی نظر پہ دینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ بیٹا خواتین کا درس رکھنا ہے، بڑا سارا خواتین کو جمع کرنا ہے، اور وہ بکرا اب میں خواتین کو کھلاؤں گی، یہ محض خواتین کو کھلاؤں گی میں. اور اسی طریقے سے پھر انہوں نے کیا، اور وہ جانور غیر اللہ کے نام سے جانے پہ بچ گئے. یعنی ہم پہلے دن سب کو یہ نصیحت نہ کر دیا کریں کہ اس کو بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑو، یہ ٹی وی کو چھوڑو، یہ گانوں کو چھوڑو، یہ فیشن کو چھوڑو، یہ بے پردگی کو چھوڑو. پہلے دن نہیں، ان کو آہستہ آہستہ آپ قرآن اور حدیث کے دلائل دیتی رہیں گی تو انشاءاللہ وہ صراط مستقیم پہ آ جائیں گی. اور قرآن پاک کی یہ ایک اپنی یہ شان ہے، یہ قرآن پاک کا انداز بیان ہی اس طرح کا ہے کہ جب انسان اس کو سنتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بات تو میرے اوپر لگ رہی ہے، یہ تو حکم میرے لیے اترا ہے، اب اگر میں کروں گی تو میں ہی گناہ گار ہوں گی. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلام اللہ کی کیا کہنا ہے، جس نے پتھر دلوں کو موم کر دیا اور مکے کے صحرا اور تپتے ریگستانوں کے اندر جانوروں کو چرانے والے، اونٹوں کو چرانے والے، بھیڑ بکریوں کو چرانے والوں نے اس کو حق و صداقت کے ساتھ اس کو قبول کیا، اور پھر وہ دنیا کے اندر مایا ناز آدمی بنے اور دنیا کے اوپر انہوں نے حکمرانیاں کی. اور پھر بعضے وہ بھی تھے کہ اشرا وشرا کے اندر ان کے نام آ گئے، اور بعضے وہ بھی تھے کہ جن کو دنیا کے اندر ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں دے دیں، جنت کی ٹکٹیں بانٹ دیں ان کو. تو جو سارا کام ایک شوق سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کی مثالیں اور بھی کافی ساری ہیں، تو انشاءاللہ موقع آنے پہ ہی آپ کو جو ہے سنائی جائیں گی، تاکہ آپ کا دل بھی ثابت قدم رہے، آپ کا دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے. تو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں بھی کیا کریں. یہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور رب زدنی علما، یہ بھی دعا ہے ایک. اور ایک دعا اور بھی ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، الحمدللہ کل حال اعوذ باللہ من حال اہل النار. تو یہ دعائیں جو ہیں مومن کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہیں. ان دعاؤں سے اللہ تعالیٰ
لوگوں کے دل پھیر دیتا ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت جو ہے انسان کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔